جہلم میں باپ بیٹے کے درمیان جائیداد کے تنازع پر ایک المناک واقعہ دکھا ہے۔ محمد لطیف نے 3 شادیاں کی تھیں اور وہ ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دات خان کے علاقے قبضہ للہ ہندوانہ کا رہائشی تھا۔ محمد لطیف نے پہلی شادی سغرا سے کی تھی، جس سے اس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ کچھ دنوں بعد لطیف نے اپنی پہلی بیوی سغرا کو طلاق دے کر غلام عائشہ نامی عورت سے دوسری شادی کر لی تھی، جس سے اس کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی پیدا ہوئے تھے۔ پھر دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا اور محمد لطیف نے شمیم اختر سے تیسری شادی کر لی، جس کے بطن سے 1 بیٹا فرحان علی پیدا ہوا۔ یہ آج سے 8 برس پہلے کی بات ہے۔ محمد لطیف اپنی تیسری بیٹی اور بیٹے کے ساتھ اطمینان بخش زندگی گزار رہا تھا، جبکہ اس کی پہلی بیوی سے ہونے والا بیٹا حلیم جوان ہو چکا تھا اور کراچی میں محنت مزدوری کر رہا تھا۔ حلیم کی ماں نے طلاق کے بعد دوسری شادی کر لی تھی اور حلیم اور اس کے بھائی بہن بے آسرا زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ان کے باپ نے حلیم کی ماں کو طلاق دینے کے بعد اپنی نئی دنیا بسا لی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور حلیم اور اس کے بھائی بہن جوان ہوتے گئے، جبکہ دوران حلیم کی دوسری ماں کے انتقال کے بعد اس کے باپ نے تیسری شادی کر لی تھی اور حلیم محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ حلیم کے پاس ذاتی طور پر اپنے رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خلش موجود تھی کہ اس کے باپ کے مکان اور دولت پر اس کی تیسری ماں نے قبضہ کر رکھا تھا، لیکن وہ کبھی اپنی زبان پر یہ بات نہیں لایا تھا۔ دونوں باپ بیٹے کے تعلقات بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ محمد لطیف بیٹے سے خاصا بدگمان تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دبے لفظوں میں باپ سے جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا۔ ایک بار اس نے یہ تقاضا بھی کیا تھا کہ اس کا باپ مکان کی بیٹھک کرائے پر دے دے تاکہ وہ اس میں رہائش اختیار کر سکے، لیکن باپ نے اس کی بات نہیں مانی تھی، جس کے بعد سے حلیم کے دل میں رنجش آ گئی تھی اور وہ باپ سے مایوس ہو چکا تھا۔ ابھی تک بات اشاروں کنایوں میں چل رہی تھی، لیکن ایک دن حلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے جائیداد میں حصے کے لیے 2 ٹوک بات کرے گا۔ محمد حلیم نے اپنے باپ سے بیٹھک کرائے پر دینے اور مکان میں اپنے حصے کا تقاضا کر لیا۔ حلیم کافی دنوں بعد کراچی سے لوٹا تھا۔ کراچی میں محنت مزدوری کر رہا تھا اور اس کے مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس کو جائیداد میں سے حصہ مل جائے تو اس کی زندگی آرام سے گزر سکتی تھی، لیکن باپ کا رویہ اسے پسند نہیں تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی تیسری بیوی کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ اسے اپنی تیسری ماں بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور حد تو یہ تھی کہ وہ اپنے 7 سالہ سوتیلے بھائی فرحان سے بھی حسد کرنے لگا تھا۔ پھر ایک روز حلیم نے باپ سے 2 ٹوک الفاظ میں جائیداد سے اپنا حصہ مانگ لیا۔ باپ نے سختی سے منع کر دیا اور الٹا اسے سخت سست کہنے لگا۔ حلیم خاموشی سے واپس آ گیا، لیکن اب اس کے دل میں باپ اور تیسری ماں کے خلاف باقاعدہ غصے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اب حلیم نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ محمد حلیم نے اپنے باپ اور سوتیلی ماں کو چائے پر مدعو کر لیا۔ کیا اس ملاقات میں محمد حلیم کا باپ اپنے بیٹے کو مکان میں حصہ دینے کے لیے راضی ہو گیا؟ یہ جان سکیں گے آپ اس بریک کے بعد۔ حلیم اپنے ٹھکانے پر اپنے باپ اور سوتیلی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس موقع پر حلیم کا مزدور دوست شبیر بھی وہاں موجود تھا۔ حلیم کا باپ اور سوتیلی ماں اس سے ملنے آئے تو حلیم نے انتہائی خوشگوار موڈ میں اپنے رویے کی معافی مانگی اور ان کی چائے سے تواضع کی۔ حلیم کا باپ بیٹے کے مزاج میں تبدیلی دیکھ کر خوش ہو گیا اور اپنے رویے کے بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر میں حلیم کا باپ، اس کی سوتیلی ماں اور اس کا سوتیلا بھائی 7 سالہ فرحان حلیم کے ٹھکانے سے اپنے گھر چلے گئے۔ حلیم کے باپ کو گھر پہنچے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حلیم بھی اپنے دوست شبیر کے ساتھ باپ کے گھر پہنچ گیا۔ حلیم کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا باپ گہری نیند سونے کے بجائے جاگ رہا تھا۔ یہ حیرت اس لیے تھی کہ اس نے مبینہ طور پر باپ اور سوتیلی ماں کو چائے میں نشہ آور چیز ملا کر دی تھی اور اسے یقین تھا کہ چائے پی کر اس کا باپ بے ہوش ہو جائے گا۔ باپ نیم غنودگی کے عالم میں تھا کہ حلیم نے اپنے دوست کی مدد سے باپ کی گردن پر چھری پھیر دی اور اس نے وہیں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ چھوٹا بھائی فرحان یہ منظر دیکھ کر رونے لگا تو حلیم نے چھوٹے بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی سانس بھی بند کر دی، جس سے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ باپ اور بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس نے لپک کر اپنی سوتیلی ماں کو بھی پکڑ لیا اور مبینہ طور پر تیز دھار آلے سے اسے بھی قتل کر دیا۔
قتل کی واردات کے بعد حلیم خاموشی سے اپنے ٹھکانے پر آ گیا اور صبح کو اس نے اپنے چچا کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا کہ اس کا باپ ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا۔ آخر کیا بات تھی؟ یہ بات سنتے ہی حلیم کے چاچا نے حلیم سے کہا کہ وہ خود جا کر دیکھ لے۔ پھر حلیم ڈرامہ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور دوسرے ہی لمحے روتا پیٹتا گھر سے باہر نکل آیا اور کہنے لگا کہ اس کے باپ، سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس پہنچ گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ اس دوران حلیم فرار ہو کر اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ پولیس نے اپنے طور پر تفتیش شروع کی تو مقتول کے بیٹے کو مشکوک پا کر اس کی تلاش شروع کر دی اور آخرکار اسے ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا۔ حلیم کے چاچا اور مقتول کے بھائی کو حیرانی تھی کہ اس کے بھتیجے نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ اس نے کیوں قتل یہ کیا؟ سر کوئی رنجش نہیں، کوئی لڑائی ہوتی تو مجھے معلوم ہوتا نا بھائی یہ آج چلو بھائی کا خیال کریں یا کوئی دشمنی ہے۔ سر کوئی دشمنی نہیں تھی اس کا۔ ملزم کا سوتیلا بھائی اپنے باپ کے قتل پر اداس تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی بیٹا باپ کو قتل کر سکتا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں کیا کون سا اس کو چکر تھا جس کی وجہ سے انہیں مارا ہے۔ کوئی نہ کسی کی دشمنی، کوئی بات ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بیٹے کے ہاتھوں باپ، سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی کے تہرے قتل کا یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے اور ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ حسد اور انتقام اور محرومی کی آگ سگے خونی رشتوں کو بھی اجنبی کر دیتی ہے اور ان کے درمیان دوریاں پیدا کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات اس طرح کے انتہائی افسوسناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس تہرے قتل پر ہر آنکھ نم تھی اور لوگوں کو شدید رنج تھا کہ قاتل نے باپ اور سوتیلی ماں کے ساتھ ساتھ اس 7 سالہ بچے کو بھی قتل کر دیا جس کا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ فرحان کی عمر صرف 7 برس تھی اور وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس کا باپ اور ماں اس سے پیار کرتے تھے۔ اسے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سوتیلا بھائی ایک دن اس کے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی جان لے لے گا۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کچھ اور واقعات کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر۔ دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔